روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کریں۔ کیا ہے تو اچھی طرح یاد رکھیے، آسان طریقہ خدا تک پہنچنے کا یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی گزارے تو اس تصور کے ساتھ گزارے۔ یہ بہت قیمتی بات ہے میری قوم کے جوانوں، اپنے دل و دماغ میں بسانا۔ ولایت کا طریقہ آسان طریقہ کہ انسان اس تصور کے ساتھ زندگی گزارے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس آپ لین دین کرو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ لیٹو بستر پہ، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ بیوی کے ساتھ زندگی گزارو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، آپ دوستوں کے درمیان بیٹھو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ مدرسے جاؤ، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ اسکول یونیورسٹی کالج جاؤ، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، حتیٰ کہ جو مسلمان نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کوئی برتاؤ کرو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، حتیٰ کہ کوئی جانور کو بھی آپ نے پالا ہے تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت اس تصور کے ساتھ جینا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس مضمون کو میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ الاحسان تصوف کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ جب تو اللہ کی عبادت کر تو اس شان سے کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور تو اللہ کو نہیں دیکھتا تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کتنی برائیوں کا خاتمہ ہے اس میں۔ ایک تصور کہ خدا وحدہ لا شریک، خدا قادر و قیوم، خدا اللہ اکبر ستار و جبار مجھے دیکھ رہا ہے۔ انسان اگر یہ تصور کر لینا کہ رات کی تاریکیوں میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر دیکھیے انسان کی زندگی کتنی خوبصورت ہوگی۔ وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، وہ کبھی جرائم نہیں کرے گا، وہ کبھی کسی کا دل نہیں دکھائے گا، وہ کبھی کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم لوگ نیاز شریف کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ لوگوں کو ہم کھانا کیوں کھلاتے ہیں؟ کبھی ہم نے اس پہ تصور کیا؟ کھانا کھلانا بس اس نیت سے ہوتا ہے کہ اس بھوکے کا دل خوش ہو جائے۔ آخر انسان کو کیوں خوش کر رہا ہے؟ انسان کی خوشی کیوں چاہتا ہے؟ اور کسی بھی نیکی پر وہ ثواب کی بشارت نہیں ہے جتنا انسان کے دل کو خوش کرنے کی بشارت ہے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، دل کے کانوں سے سننا، چونکہ غریب نواز کی محفل ہے، سرکار غریب نواز کے وہ واقعات آپ کو یاد ہیں، جو یاد ہے اس کو ریپیٹ کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ تو ہونا نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے کٹورے کے اندر انا ساگر کو سمیٹ لیا تھا، آپ کو پہلے سے یاد ہے۔ میں کہوں گا کہ انہوں نے جادو کے پتھر کو انگلی سے روک دیا تھا، آپ کو پہلے سے یاد ہے۔ میں کہوں گا جے پال جوگی کو انہوں نے قدموں میں گرا دیا تھا، میں آپ کو پہلے سے یاد ہے۔ تو وہی جو چیز آپ کو پہلے سے پتا ہو، اب میں اسی کو ریپیٹ کروں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا زیادہ فائدہ نہ ہو، لیکن جس طرف آپ کو توجہ دلانے کے لیے غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تھے، اصل جو ہے ان کی تعلیمات ہے، تھوڑا اس پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ غور کرنا اور دل کے کانوں سے اس کو سننا۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک دل خوش کرنے سے بڑی کوئی نیکی نہیں۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی کسی کا دل خوش کر دینا، کسی کے دل کو خوشی پہنچا دینا، یہ سب سے عظیم نیکی ہے۔ اور اللہ کے نزدیک کسی مومن کے دل کو دکھا دینا، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔
जब कोई किसी के दिल को दुखा दे, कोई किसी के दिल को दुखा दे, तो दिल दुखाने वाले का ईमान भी छीन लिया जाता है। ये बात खास ख्याल रखना, जिसका हम ख्याल नहीं करते। बीवी का दिल हम दुखाएं, ध्यान से सुनना, बीवी का दिल हम दुखाएं, अपने बच्चों का दिल, क्योंकि मेरे ही तो बच्चे हैं, उनको माँ बहन की गालियां देनी शुरू कर दी। अरे बच्चा है लेकिन वो दिल रखता है। बीवी को मारा, बीवी है मगर वो दिल रखती है। माँ बाप को सताया, माँ बाप है मगर दिल रखते हैं। और याद रखना, अब मैं उससे बड़ी बात करने जा रहा हूं, अगर तुमने किसी काफिर का भी दिल दुखाया, काफिर की बात कर रहा हूं, माँ बाप बहुत बड़ी चीज, मोमिन बहुत बड़ी चीज, अगर तुमने काफिर का भी दिल दुखाया तो अल्लाह ताला ईमान छीन लेता है बाज मर्तबा, काफिर का दिल दुखाने की वजह से। इसलिए इस जमीन पे जियो तो बहुत एहतियात से जियो। ये एहतियात की जगह है, ये इम्तिहान गाह है, ये आजमाइश गाह है। याद रखिए, अल्लाह वालों का, सूफियों का सबसे बड़ा पैगाम, कभी किसी का दिल मत दुखाना। जिंदगी में बड़े से बड़ा नुकसान उठा लेना मगर दिल किसी का मत दुखाना। आज मेरा जवान अपने माँ बाप का भी दिल दुखा रहा है, अपने बीवी बच्चों का भी दिल दुखा रहा है, अपने पड़ोसियों का भी दिल दुखा रहा है। आगे अगर वक्त में गुंजाइश रही, मैं गरीब नवाज के हवाले से और बातें अर्ज करूंगा, लेकिन दिल दुखाने की जो बात आ गई तो उस पर मैं आपको एक बात बताऊं कि दिल दुखाना कितनी बड़ी चीज और उससे नुकसान कितना होता है। मैं नाम नहीं लूंगा, एक बुजुर्ग का, उनकी जिंदगी का वाकया है। इस वाकये को जिन्होंने रिवायत किया, बयान किया, वो हमारे सिलसिले कादरिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत सैयदना इमामुल आशिकीन क़ुदवतुल औलिया सैयदना इमाम अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये वाकया बयान कौन कर रहा है? इमाम अबू बकर शिबली, जो हम शजरे में पढ़ते ना, बैर शिबली, शेर हक, दुनिया के कुत्तों से बचा। ये पीर और मुर्शिद हैं, ये सरकार गौसे आजम के पीरों मुर्शिद हैं। अल्लाह अकबर। और ये मुरीद है सैयदुत ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी के, वो मुरीद है हज़रत सैयदना सिर्र सक्ती के, इसी तरह वो मुरीद हज़रत मारूफ अल करखी के, वो मुरीद है हज़रत सैयदना इमाम अली रज़ा के, वो मुरीद है हज़रत सैयदना इमाम मूसा काजिम के, वो मुरीद है हज़रत इमाम जाफर सादिक के, वो मुरीद है हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर के, वो मुरीद है हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, वो मुरीद और खलीफा है सैयदना इमाम हुसैन के, वो मुरीद और खलीफा हज़रत मौलाए कायनात के, और वो मुरीद और खलीफा मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। ये उनके सिलसिले की निस्बत है। मैं जब उन आकाओं का नाम लेता हूँ तो थोड़ा उनकी निस्बत इसलिए पढ़ता हूँ कि इस तरह की निस्बत पढ़ने से बलाएं टल जाती है। तो अर्ज ये कर रहा था, किसी का दिल दुखाना आज इसको गुनाह नहीं समझा जाता, और ये सबसे बड़ा गुनाह है। बल्कि बाद सूफियों ने कहा मस्जिदों के माज़अल्लाह कोई तोड़ दे, बहुत बड़ा गुनाह है। मस्जिदों को कोई तोड़े, बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन अल्लाह के नजदीक मस्जिदों को तोड़ने से भी ज्यादा अगर कोई बड़ा गुनाह है तो वो किसी मोमिन का दिल तोड़ देना है। सोचिए जरा, जिसका हमें कोई ख्याल नहीं। अल्लाह अकबर। इस्लाम कहता है, हमारा मजहब इस्लाम, कि मस्जिद में कच्ची प्याज खा करके मत जाओ। क्यों मत जाओ? ताकि तुम्हारी बू से, मुंह की बदबू से किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो जो मजहब मुंह की बदबू से किसी को तकलीफ पहुंचने को गवारा नहीं करता, वो मजहब तुम्हारी जबान की गालियों से किसी को तकलीफ पहुंचे, ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है? याद रखिए, हम अस्ल इस्लाम की तालीम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, वरना हमारा मजहब इतना खूबसूरत है। इसकी असल जो तालीम है, जो मुस्तफा जान रहमत लेकर आए थे, अगर हमने उस पर तवज्जो की होती तो पूरी दुनिया दामन
اسلام میں پناہ لینے پہ مجبور ہو جاتی۔ اس لیے میرے بھائی کوئی کام کرو تو اس سے پہلے سوچو اس سے کسی کا دل تو نہیں دکھے گا، اس لیے اپنے اندر اخلاق کی بلندی پیدا کرو۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے پاس ایک شخص مرید ہونے کے لیے آیا، اور مرید ہونے کے بعد کہا حضرت کوئی وظیفہ دو۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم لوگ وظیفے میں بہت توجہ کرتے ہیں، لیکن آپ کو بتاؤں یہ بزرگان چشت یہ وظیفے پہ اتنی توجہ نہیں کرتے، وہ کسی اور پہ توجہ کرتے ہیں۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا میرے بیٹے کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا اور کثرت سے روزے نفل رکھنا اور رات رات بھر نفل نمازیں پڑھنا یہ تو بوڑھی عورتیں بھی کر لیتی ہیں، اصل جو مردوں کا کام ہے کہ وہ ہر ایک سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن جب تمہاری نیکیاں تولی جائے گی اللہ کے میزان پر تو سب سے بھاری جو نیکی ہوگی وہ تمہارا حسن اخلاق ہوگا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا۔ ارے خود بھوکے رہو اوروں کو کھلاؤ، خود پیاسے رہو اوروں کو پلاؤ۔ اپنی جگہ اگر جگہ کم ہے اور کوئی بندہ کھڑا ہے اس کو اپنی جگہ پہ بٹھاؤ۔ اپنی جگہ کسی کو دے دینے کا انعام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے جو محفل میں اپنے بھائی کے لیے جگہ کو کشادہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں جگہ کو کشادہ فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان۔ اب اپنے مذہب کی تعلیم سوچو، جو مذہب آگے کسی کے لیے کھسک جانے یا پیچھے ہٹ جانے پر جنت کی بشارت دیتا ہو، ایسا مذہب ہے کوئی دنیا میں کہ صرف آپ کسی کے لیے جگہ چھوڑ دے تو اللہ آپ کے لیے جنت میں جگہ تیار فرماتا ہے؟ کوئی ایسا مذہب؟ یہ صرف مذہب اسلام ہے، لیکن ہم تو لوگوں کو دیکھ کے اور پیر پھیلا دیتے ہیں تاکہ کوئی میرے بازو میں نہ آ جائے۔ نہیں میرے مسلمان، ہم اصل اسلام کی تعلیم کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دل دکھانا کسی کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس روایت کو بیان کرنے والے حضرت سیدنا امام ابو بکر شبلی اللہ اکبر، سید العاشقین، امام العاشقین، امام الاولیاء، قدوۃ الاولیاء۔ اب ذرا جلدی جلدی سننا، اگر آپ ایک ہارنوں پر توجہ اس طرف کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ آج آپ کو میری مدد کرنا ہے، لیکن آپ مدد میں تھوڑے سے اگر کچے پڑیں گے ادھر ادھر دیکھیں گے تو مجھے جو ہے وہ احساس ہوگا کہ میرا گلا بیمار ہے، لیکن اگر آپ نہیں دیکھیں گے ادھر ادھر تو مجھے لگے گا کہ نہیں میرا گلا آج بیمار نہیں ہے، کیونکہ میری قوم میرے ساتھ ہے۔ امام ابو بکر شبلی بیان کرتے ہیں دل دکھانا کیا، فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے محدث تھے بغداد شریف میں۔ محدث کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ہزاروں حدیثیں زبانی یاد ہو۔ محدث کا مطلب ہزاروں حدیث، اور وہ جو محدث صاحب تھے ان کا نام میرے ذہن میں آتا ہے لیکن میں لوں گا نہیں کیونکہ بات کچھ اور کرنا ہے۔ جب کوئی ایسی بات عبرت کی بیان ہو تو اللہ والوں کا نام نہیں لینا چاہیے۔ تو ان کو حدیث صحیح 30,000 حدیثیں یاد تھی۔ کتنی؟ ہمیں 3 بھی یاد ہو اچھے سے تو بڑی بات ہے نا، ہمیں تو 3 بھی یاد نہیں ہوتی، صحیح طور پہ ہم نہیں پڑھ سکتے حدیث کو، بلکہ دیکھ کر بھی مشکل ہوتی ہے حدیث پڑھنا۔ ان کو 3000 حدیثیں سند کے ساتھ، متن کے ساتھ یاد تھی۔ سند کسے کہتے ہیں؟ جو راویوں کے نام آتے ہیں نا، جیسے آپ اور ہم پڑھتے ہیں کہ ان ابی ہریرہ، ان ابی ہریرہ سے پہلے آپ پڑھتے ہیں نا احمد بن اشکابہ، اس طریقے سے ان عمر بن القعقاع، اس طریقے سے جو آپ راویوں کے نام لیتے ہیں تو یہ راویوں کے نام کو سند حدیث کہتے ہیں۔ اور جب متن حدیث آتی ہے تو متن حدیث کیا ہے؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان۔ حدیث مبارکہ اس طریقے سے یہ ہے یہ متن حدیث۔
इसको क्या कहते हैं? मतन हदीस। और वो जो आपने नाम पढ़ा अहमद इब्ने इश्काफ का, उमारा इब्ने काका का, ये है सनद हदीस। तो ऐसे सनद और मतन के साथ उस मुहद्दिस को हदीस सही। अब हदीस सही का मतलब क्या? थोड़ी मुश्किल नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि गलत के मुकाबले में सही नहीं, बल्कि इस्तिलाह हदीस में जिसे हदीस सही कहते हैं, हदीस की आला किस्म की हदीस, आला दर्जे की सनद जिसे हदीस सही कहते हैं। 30,000 हदीसें आती, नंबर 1। नंबर 2, उन्हें कुरान मुकद्दस 7 क़िरात के साथ याद था। यानी कुरान पढ़ने का एक तरीका नहीं है, कुरान पढ़ने के 7 तरीके हैं। हम तो इमाम अबू हफ्स के तरीके पर पढ़ते हैं, इसके अलावा और तुर्क है जिससे कुरान पढ़ा जाता है। 7 क़िरातों के साथ उनको कुरान याद था। इतने बड़े मुहद्दिस इमाम। के साथ हो गए हज को जाने के लिए। इतने बड़े मुहद्दिस जा रहे, इतने बड़े बुजुर्ग जा रहे, चलो हम भी चलें। इसलिए कि सफर हज में, उम्रा के सफर में या मुकद्दस बारगाह के सफर में अगर उलमा मुहद्दिसीन साथ में हो तो क्या मुश्किल है? कोई मसला पेश आएगा तो अवाम पूछ लेगी, लेकिन उसमें अवाम का अमल दखल नहीं था। उसमें तो बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े औलिया सब सफर हज में साथ में थे। उस मुहद्दिस ने कहा हम मुकम्मल तवक्कुल के साथ हज के लिए जाएंगे और तकवा के सिवा और कोई चीज हमारे साथ नहीं होगी। और वो तकवा को गोया के ज़ादे राह बना करके जब निकले तो वो बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में उलमा और शयूख का काफिला था। फरमाते इमाम अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह, इसको इमाम इब्नुल जौजी ने भी लिखा है, इसी तरीके से इमाम शुएब ने भी इसको लिखा है जो मैं पेश कर रहा हूँ। और माजी करीब के हमारे बुजुर्ग हुजूर मुफ्ती आजम के खलीफा और कसीर तसानीफ जिसकी मौलाना अल्लामा फैज अहमद उवैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी इसको लिखा है। ये मैं तीनों की किताबों का निचोड़ इतने मजमू आपके सामने अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। मेरी बहनें भी अगर मौजूद है, वो सुन रही है तो वो भी सुने। दिल दुखाने पर ईमान छीना जा सकता है, दिल दुखाने पर ईमान को ज़वाल आ सकता है। ये जो कारोबार ढप पड़ते हैं ना, यकीनन किसी का दिल दुखाया होगा। ये इज्जत जो जिल्लत में बदलती है ना, यकीनन किसी के दिल से खेला होगा। अल्लाह अकबर, ये खुशियां जो गमों में तब्दील हो जाती है ना, यकीनन किसी के दिल को खिलौना बनाया होगा। याद रखना, बड़े से बड़ा नुकसान उठाना लेकिन किसी का दिल मत दुखाना। और दिल छोटी छोटी चीजों से भी दिल से दुख सकता है। अल्लाह अकबर। और सूफिया इसी का ख्याल करते थे, इसलिए कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता लोगों के दिल से होकर के जाता है। जो लोगों के दिल का ख्याल न करे और वो रात रात भर इबादत करे तो वो कभी अल्लाह का वली बन नहीं सकता। जिसको लोगों के दिलों का ख्याल ना हो वो कभी मकाम विलायत नहीं पा सकता। तो इमाम अबू बकर शिबली फरमाते हैं हम हज के लिए उस मुहद्दिस साहब के साथ रवाना हुए, और जब रवाना हुए तो हमने देखा कि धूप चिलचिलाती हुई थी। बगदाद मोहल्ला के कुछ दूर हम पहुंचे, चिलचिलाती हुई धूप थी। एक मकाम पर पहुंचे तो उस मुहद्दिस ने, जो अमीर काफिला थे, उन्होंने फरमाया कि सब लोग इस गिरजा ईसाइयों की इबादत गाह को कहते हैं, जैसे हमारी इबादत गाह को मस्जिद कहते हैं, वैसे ईसाइयों की इबादत गाह को क्या कहते हैं? गिरजा कहते हैं। गिरजा की दीवार के साए में उस मुहद्दिस ने कहा सब लोग रुक जाओ। सब लोग रुक गए। उसके बाद मुहद्दिस साहब जो है सब लोग लेट गए तो वो चुपके से उठे। बड़े नेक तबीयत आदमी थे। उन्होंने सोचा सैकड़ों उलमा मुफ्तियान किराम अहलुल्लाह हैं, इनको पानी की प्यास लगेगी, दोपहर की चिलचिलाती धूप है, तो वो पानी का इंतजाम करने के लिए इधर उधर निकले और पानी ढूंढने लगे, पानी तलाश करने लगे। जब पानी को ढूंढने निकले तो उन्होंने क्या देखा? एक चश्मा है, एक पानी का चश्मा है। अल्लाह अकबर, गोया के तालाब है। जैसे ही उन्होंने मशकीजा निकाला वो खुश हो गए कि मैं पानी ढूंढने में कामयाब रहा, अब मेरा काफिला प्यासा नहीं रहेगा, मेरे काफिले को प्यास नहीं सताएगी। ऐसे में जैसे वो मशकीजा डुबोना चाहते थे
तो उनको पानी के अंदर, अक्स के अंदर एक खूबसूरत चेहरा नजर आया, एक हसीन और जमील चेहरा नजर आया। जैसे उन्होंने पानी के अंदर एक चेहरा देखा, अल्लाह अकबर, हुस्न क्या था उस लड़की का, जमाल क्या था उस लड़की का। अगर हिंदुस्तानी शोरा के लबो लहजे में उसका हुस्न कोई बयान करेगा तो वो ये कहने की जुर्रत कर सकता है कि उसके चेहरे को मथुरा की सुबह, उसके चेहरे को बनारस की सुबह कहो या मथुरा की शाम कहो, इतनी खूबसूरत थी वो लड़की। और अगर अल्लामा अरशदुल कादरी याद आ जाए तो फिर ऐसा लगता है उसके हुस्न को कोई बयान करने वाला यूं बयान करे कि उसके रुखसार नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे किसी झील के अंदर अभी किसी लाला ने अपना जो है वो पत्तों के दरमियान से अपने रुख को जो है वो बेनकाब किया हो। उसके होठ नहीं, ऐसा लगता था जैसे लाले यमन हो, उसके दांत नहीं जैसे दुर्रे अदन हो, उसके बाल नहीं जैसे सुंबुल का पौधा हो, उसका चलना नहीं जैसे हरन का चौकड़ी भरना हो। और उसके बागपन को देखकर ऐसा लगता था जैसे लाखों तितलियों का बागपन उसके एक वजूद के अंदर निचोड़ दिया गया हो। ऐसी हसीन, ऐसी जमील, ऐसी खूबसूरत, ऐसी महजबीन, हुस्न की मलका, हुस्न की परी उस लड़की को मुहद्दिस साहब ने देखा। वो मुहद्दिस जिसने कभी औरत नहीं देखी थी, आंखों पे इतना कंट्रोल था कि आंखों से कभी किसी औरत पर नजर नहीं डाली थी। पहली मर्तबा पानी में किसी औरत को देखा, फिर मुड़कर उसका असल चेहरा देखा, इतनी खूबसूरत लगी तो फौरन एक जुमला कहा, ए लड़की, क्या तू मेरे साथ शादी कर सकती है? उसने कहा ये फैसला तो मेरा बाप करेगा, मेरा बाबा करेगा। ये बात याद रखना, जब तक अल्लाह का करम हमारी मदद करता है हम गुनाह नहीं करते। बात याद, अगर हम गुनाह से बचे हैं तो ये हमारी देर होशियारी नहीं है, हमारा कोई कमाल नहीं। जब तक वो मदद करता है हम गुनाह से बचते हैं, जब उसकी मदद रुक जाती है हम गुनाहों में डूब जाते हैं। तो अगर हम गुनाहों में मुब्तला हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह की मदद रुक गई। अल्लाह ने हमें अपने नफ्स के हवाले कर दिया। जब तक उसका करम संभालते रहता है तब तक हम गुनाहों से रुकते रहते हैं। और इससे पता चला कि आंखों का गलत इस्तेमाल करना कितना भयानक है कि आम आदमी तो आम आदमी, वक्त का मुहद्दिस भी एक लड़की पर जब पाप की नजर डालता है तो अंजाम क्या हुआ। जैसे उस लड़की पे नजर डाली ना, क्या तू मेरे साथ शादी नहीं करेगी, ये गुफ्तगू के दरमियान वो पूरा कुरान भूल गए। जितनी हदीसें याद थी वो सारी हदीसें भूल गए। आप क्या समझते हैं औरत पर पाप की नजर डालना? आप क्या समझते हैं औरतों को गलत नजर से देखना? ये कोई अच्छी चीज नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शैतान के तीरों में से एक तीर है, और शैतान कहता है कि मेरा ये तीर कभी खता नहीं करता। मेरे भाई, एक छत पे खड़ी हुई खूबसूरत लड़की को वक्त का इतना बड़ा मुहद्दिस देख ले तो वो कुरान भूल जाए, हदीस भूल जाए, और आगे का अंजाम आप अभी देखेंगे कि क्या होता है। अल्लाह अकबर। रातों को जो लोग औरतों को नाचते देख रहे हैं, फिल्मों में, सीरियलों में देख रहे हैं, नरम गद्दों पर गंदे मनाजिर देख रहे हैं, मेरे भाई उनका क्या अंजाम होगा, उनकी क्या हालत होगी। ये भी बताऊं, जो हमारी कुव्वते हाफिजा कमजोर होती है उसमें भी दखल गुनाहों को होता है। जो हमारी निगाहों में उम्र के एतबार से नहीं बल्कि उम्र के उस हिस्से में पहुंचने से पहले जो निगाहें कमजोर होती है, गुनाहों का उसमें कोई ना कोई दखल होता है। उम्र के हिसाब से नजर कम होना तो ये फितरी चीज है, लेकिन उम्र से पहले अभी 35 साल का कड़ियल जवान है, अभी 22 साल का कड़ियल जवान है, और उसके बाद उसकी आंखें कमजोर हो गई, यकीनन कोई ना कोई उम्र के अंदर कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह से ये होता है। लेकिन ये भी कह दूं,
اب کسی چشمے والے کو دیکھ کر کے معاذ اللہ یہ مت کہنا کہ اس نے کوئی پاپ کیا ہوگا، کسی سے بدگمانی مت کرنا، لیکن اچھی طرح یاد رکھنا اکثر و بیشتر ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب اس لڑکی کو کہا اے لڑکی کیا تو میرے ساتھ شادی نہیں کرے گی، اس لڑکی نے کہا یہ فیصلہ تو میرا باپ کرے گا۔ اس کے باپ کو جو عیسائیوں کا بڑا رہنما تھا، بڑا قائد تھا، بڑا عالم تھا، اس کے پاس وہ محدث گئے۔ اللہ اللہ، ان کا نام اس عیسائی نے بھی سن رکھا تھا، اس لیے کہ علماء کے نام ان کے علماء کو بھی پتا رہتے تھے۔ اس دور میں بستیاں بہت زیادہ دور دور تو تھی نہیں، یہاں سے نکلے وہاں قیام کیا تھا، کہا میں فلاں محدث ہوں، فلاں اندلوسی محدث ہوں، میں میرا نام یہی، انہوں نے نام بھی بتایا۔ اللہ اکبر، اس نے نام سنا، کہا بات کیا ہے محدث صاحب؟ کہا آپ کی بیٹی سے شادی کرنا ہے۔ کہا یہ فیصلہ تو میری بیٹی نے کرنا ہے، اکلوتی بیٹی کو میں نے بڑے ناز و نم سے پالا ہے۔ اس کے بعد کہا میری بیٹی سے پوچھ لوں۔ اللہ اکبر، جب بیٹی سے پوچھا وہ محدث کان لگانے لگے کہ آخر بیٹی اور باپ میں بات کیا ہو رہی ہے؟ سفر حج میں جا رہے ہیں، نکاح کا پیغام عیسائی لڑکی کو دے دیا۔ اللہ اکبر، وہ لڑکی کہتی ہے چونکہ یہ مسلمانوں کا پیشوا ہے، مسلمانوں کا عالم ہے، اگر نکاح کر کے بھاگ گیا تو، اور پھر یہ مسلمان اور یہ ہم عیسائی، کیسے نکاح ہوگا؟ اس کو بولو کہ پہلی شرط ہے کہ یہ عیسائی بنے، مسلمان اسلام چھوڑے عیسائی بنے۔ جیسے لڑکی نے کہا اس کو کہا عیسائی بنے، انہوں نے اس کی بات بھی پوری ہونے نہیں دکھا کہ میں نے اسلام معاذ اللہ اس طرح کا جملہ کہہ دیا۔ میرے اندر ہمت ہی نہیں کہ میں اس طرح کی بات، وہ عیسائی بن گئے۔ لڑکی نے کہا عیسائی تو بن گئے، شادی کرنے کے لیے عیسائی بنے، اپنی ہوس پوری کر کے بھاگ جاؤ گے تو میں کیسے اعتبار کروں؟ آپ کو میرے اس گرجا میں جب تک میرا دل مطمئن نہیں ہوتا تب تک رہنا ہے، اور میرا دل مطمئن ہوگا کب؟ کہ میں سور پالنے کی شوقین ہوں، خنزیر پالنا میرا شوق ہے، تو میرے ساتھ میرے کھیت میں تم بھی سور چرانے کے لیے اور پالنے کے لیے چلو، تو تب مجھے پتا چلے گا کہ آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اپنے اسلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس محدث نے کہا میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، اور وہ مبارک عصا جس کو ٹیک لگا کے وہ جمعہ کا اور عیدین کا خطبہ دیتے تھے محدث صاحب، اس سے وہ سور چرانے لگے۔ ادھر ہنگامہ مچا، امیر قافلہ کہاں گئے، امیر قافلہ کہاں گئے، امیر قافلہ کہاں گئے؟ بہت ڈھونڈا ادھر ادھر نہیں ملے۔ امام ابو بکر شبلی فرماتے ہیں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکلا تو دیکھا کہ وہ کھیت میں اپنے اسی عصا سے اس لڑکی کے ساتھ جو بڑی غضب کی خوبصورت تھی سور چرا رہے ہیں۔ میں تو رو پڑا۔ امام ابو بکر شبلی کہتے ہیں میں تو رو پڑا، رونے کی بات تھی، رونے کی بات تھی۔ کیوں؟ اگر ہمارے پاس ایک نیکی بھی نہ ہو اور ہم ایمان پہ مر جائیں تو انشاءاللہ جنت ملے گی، اور اگر پہاڑوں جیسی نیکیاں ہو اور ایمان نہ ہو جہنم ہی جہنم ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اللہ نے کسی کے بھی ساتھ سوائے چند نفوس قدسیہ کے اعلان نہیں کیا، وعدہ نہیں کیا کہ میں تیرا ایمان پہ خاتمہ کروں گا۔ کوئی ولی ہو جاتا ہے تو بھی اس کے ایمان کو خطرہ رہتا ہی ہے مرنے تک، ولی ہو کر بھی اس کے ایمان کو مرے دم تک خطرہ رہتا ہے۔ اگر مرتے وقت اللہ چاہے تو ولی کا بھی ایمان چھین لیتا ہے۔ عام عوام کیا ہے میرے بھائیوں؟ بہت کڑی گھاٹی سے گزر رہے ہیں ہم، پل صراط سے گزرنا آسان ہے، اس دنیا سے ایمان بچا کے گزرنا مشکل ہے۔ اسی لیے غوث و خواجہ جیسے لوگ جو دعا کرتے تھے وہ ایمان کی حفاظت کی دعا کرتے۔ آج تو ایمان کی اہمیت ہی کیا رہ گئی؟ ایمان کی اہمیت ہی کیا رہ گئی؟ ارے نادان ہے وہ لوگ جو یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ میں تو جنت
ही में जाऊंगा। अरे नादान, जब नूह अलैहिस्सलाम का इतने बड़े पैगंबर का बेटा काफिर होके मर सकता है तो अपनी औकात क्या है। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी मुनाफिक होके मर सकती है तो अपनी औकात क्या है। इसलिए बहुत मोहतात रहो, आसान नहीं है। हजरत अमीर खुसरो ने कहा था बहुत कठिन है डगरपन घटकी। अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह जो तूने मुझे ईमान दिया ये ईमान तू कभी छीनना मत मेरे मौला। जो तूने नेमतें दी ये नेमतें तू कभी मत छीनना। क्यों? जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसे लोग ये दुआ करते, अल्लाह नेमत मत छीनना। वो बेनियाज है, वो बादशाहों को फकीर करता है, फकीरों को बादशाह करता है, वो मोमिनों को काफिर कर देता है, उसकी खुफिया तदबीर है, काफिरों को ईमान दे देता है। मय्यादिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वो जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, वो किसी को गुमराह करे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। सोचो तो सही, एक वक्त वो तसव्वुर में लाओ कि मसनदे मुहद्दिस की मसनद पे बैठ के आला आला रसूलुल्लाह पढ़ने पढ़ाने वाला, अल्लाह अकबर, जब सूअर चरा रहा होगा जंगल में एक लड़की के साथ, हालात कैसे रहे होंगे, कैफियत क्या रही होगी। इमाम अबू बकर शिबली कहते हैं मैं तो रो पड़ा। मैंने लोगों से कहा लोगों आपका अमीरुल हज मिल गया, हज के काफले का अमीर मिल गया, लेकिन चलो तो सही देखो क्या हालत में। जब देखा तो सब रो पड़े। अल्लाह अकबर, ये खबर बगदाद किसी ने पहुंचा दी। बगदाद के बादशाह ने कहा आज के बाद सारे मदरसे बंद कर दो, सारी हदीस की दरसगाहें बंद कर दो। जब उलमाए से तो अब कोई हदीस नहीं पढ़ेगा, कोई कुरान पढ़ना पढ़ाना नहीं होगा। ताले लगा दिए गए उधर इधर। ये उनको समझा रहे मुहद्दिस साहब कुछ ख्याल करो, कुछ ख्याल करो, आप सूअर चरा रहे, हमारे मजहब में इसकी कोई गुंजाइश है। एक लड़की के साथ आप घूम रहे, इसकी कोई गुंजाइश है। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानता। तो उस वक्त इमाम अबू बकर शिबली ने बड़ा रोल अदा किया, कहा कुरान का सब भूल गया, सिर्फ 2 आयतें याद रही, कुरान से सिर्फ 2 आयतें याद रही बस। अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे, जिसे चाहे गुमराह करे। हदीस से 2 हदीसें याद नहीं बल्कि एक, कि जो अपना दीन बदल दे उसकी सजा कत्ल है। इससे ज्यादा मुझे कुछ याद नहीं। हदीस भूल गया, कुरान भूल गया। चलिए हजरत हम हज को जा रहे थे ना, इतने मुबारक सफर में हज का मैं नहीं आता, अब मैंने नहीं आना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वो हज को गए, बहुत दुआएं की उन्होंने अरफात में, मुज़दलिफा में, जहाँ जा कर सकते थे सफ़र में। साफ लोगों का मज़ा ही किरकिरा हो गया, अब कोई खुश नहीं है, सब रोते धोते गए, रोते धोते आए। आने में भी बहुत समझाया, नहीं माने। फिर वो लोग सोचते थे क्या मुँह लेकर बगदाद जाएंगे, क्या मुँह लेकर बगदाद शरीफ जाएंगे। बिलाखिर बगदाद चंद मंजिल रह गया तो एक आवाज आई रुको रुको रुको, ठहरो ठहरो। जब लोगों ने पलट कर देखा तो वो कोई और नहीं था, वही वो मुहद्दिस साहब थे। उन्होंने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब खुश हो गए। उन्होंने कहा मैं पलट आया, हज तो गया, अब हज तो हो नहीं सकता था, मैं पलट आया, चलो चलते हैं। तौबा की सबके सामने लोगों ने तौबा पे एतबार किया। फिर हदीस की दरसगाहें खुल गई, मजहबी दरसगाहें सब खुल गई, सब हो गया। लोग उनसे पूछते थे हजरत आप इतने बड़े आलिम मुहद्दिस काफिर क्यों हुए, ईसाई क्यों हुए, क्यों मुर्तद हो गए थे, कोई वजह किसी को नहीं बताई, नहीं बताई। एक दिन वो अपनी हदीस की दरसगाह में बैठ के पढ़ा रहे थे, तवज्जो करना। एक लड़की बुर्का पहन कर आई, उस लड़की ने पूछा फुला मुहद्दिस साहब हैं? लोगों ने कहा हाँ है, मिलना है। गई, हजरत पहचाना नहीं, कौन हो? अब क्या बला आई? का कोई बला नहीं आई, वो जिस लड़की के लिए आप ईसाई हुए थे, जिस लड़की के लिए आपने सूअर चराए थे, वो लड़की खुद मुसलमान हो गई।
اور آپ سے نکاح کرنے کے لیے آئی ہوں. کہا میں کیسے یقین کر لوں اب؟ تو کہا کہ ایک رات میں سو رہی، جب آپ مجھے چھوڑ کے نکل کے آگئے تو ایک رات میں سو رہی تھی، میرے خواب میں مولائے کائنات تشریف لائے اور مولا علی تشریف لا کر کے انہوں نے فرمایا اے لڑکی بیٹی مذہب اسلامی سچا ہے، مسلمان ہو جا اور اس محدث سے جا کر اپنا نکاح کر لے، یہ میری طرف سے اس کے لیے حکم ہے. نکاح بھی ہو گیا، وہ لڑکی مل گئی. اس سے ایک اور بات آگے بڑھنے سے پہلے پتہ چلی، کسی بھی لڑکی سے یا لڑکیاں لڑکے سے شادی کرنے کے لیے اپنا مذہب نہ چھوڑے. اگر قسمت میں لکھی ہے تو ایسے آ کر کے ملے گی، اور اگر نہیں لکھی ہے تو آپ کتنا بھی کچھ کر لیں نہیں ملے. جو قسمت میں لکھا ہے وہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم نہیں. اس لیے یہ جو بھاگنے بھگانے کی شادیاں لڑکیاں لڑکے کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں ذرا صبر کرو، وقت آنے دو، ٹائم آنے دو، اللہ تمہیں ملائے گا. اللہ کی بڑی شانیں ہیں، اس کو ملانے کے انداز آتے ہیں. وہ سلیمان اور بلقیس کو ملاتا ہے. ذریعہ کون بنا؟ ایک چھوٹا سا پرندہ. ملانے کا ذریعہ ایک چھوٹا سا پرندہ جس کو ہدہد کہتے ہیں، وہ یوسف اور زلیخا کو ملاتا ہے. ذریعہ کون بنا؟ بھائیوں کا کنویں میں ڈال دینا. نہ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا ہوتا، نہ کھوٹے سکوں پہ بیچا ہوتا، اور نہ یوسف مصر پہنچے ہوتے، نہ زلیخا ان کو ملی ہوتی. دیکھو ملانے کے انداز. کہاں جناب صفیہ خیبر کے سردار کی بیٹی، اور کہاں مصطفیٰ جان رحمت مدینہ منورہ میں. لیکن اللہ نے فرمایا خیبر جاؤ، اس پہ حملہ کرو، اور حملہ کرنے کا حکم ہوتا ہے. وہیں پر حضرت صفیہ کو مصطفیٰ جان رحمت سے ملا دیا جاتا. اور یہ حضرت صفیہ امہات المومنین میں ایسا لذیذ کھانا بناتی تھی کہ حضور علیہ السلام ان کے کھانے سے بہت خوش ہوتے، ان کو بہت اچھا کھانا پکانا آتا تھا. اور یہ سیدہ فاطمہ سے اتنا پیار کرتی تھی، اتنا پیار کرتی تھی کہ جس دن یہ دلہن بن کے آئی تھی تو زیورات میں لدی ہوئی تھی. کسی نے کہا سیدہ سے فاطمہ اللہ کے رسول نے ایک نکاح اور کیا ہے، تو سیدہ نے کہا چلو اپنی نئی امی سے مل کر آتے ہیں. جب گئی تو کسی نے بتایا کہ یہ نبی کی سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ آئی ہے، تو اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور فرمایا کہ میرے آقا آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، آپ کو دوں کیا میرے پاس ہے نہیں، البتہ جتنے زیورات پہن کر آئی ہوں میری بیٹی میں سب تمہیں تحفے میں پیش کرتی ہوں. ادھر صفیہ نے دیا، ادھر سیدہ فاطمہ نے کہا اللہ میری امی کی خیر کے لیے میں تیری راہ میں اس کو صدقہ کرتی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ یہ میری امی سلامت رہے. سبحان اللہ. تو اللہ کو یہ ملانے کی شان ہے، اس کو انداز آتے ملانے کے. لاؤبالی مت بنو، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر لڑکیوں کے ساتھ جو گندگی کر رہے ہو، یا لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ گندگی کر رہے، خدا را کنٹرول میں رہو، اللہ پر یقین رکھو. میرا اللہ جو ہماری تقدیر لکھ چکا ہے وہ تقدیر پوری ہو کر کے رہے گی. اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں اس پر تبصرہ کرتا کہ خدا نے کہاں کس کو ملایا اور اس کو ملانے کی کیسی شانیں آتی ہیں. اللہ اکبر. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اس محدث کے پاس وہ لڑکی آئی، نکاح ہو گیا. اب سارے شاگرد کہتے ہیں حضرت ایک بار تو بتاؤ نا کیوں آپ عیسائی ہوئے، آپ مرتد کیوں ہو گئے تھے، کیوں کافر ہو گئے تھے؟ کسی کو نہیں بتایا. ایک شاگرد نے کہا، وہ اتنا لمبا واقعہ میں نے پڑھا صرف اس ایک جملے کو پیش کرنے، کوئی اور بات نہیں کرنا تھا، بس یہ ایک جملہ آپ کو بتانا تھا بس، اس لیے پورا واقعہ مجھے پڑھنا پڑا تاکہ بات سمجھ میں آئے. ایک شاگرد نے کہا حضرت
آپ کسی کو بتاتے نہیں کہ آپ عیسائی کیوں ہو گئے تھے, کافر کیوں ہو گئے تھے, مرتد کیوں ہو گئے تھے. بڑے نیک ہے, تہجد گزار ہے, پرہیزگار ہے, قرأت سبا کے آپ حافظ قرآن ہے, 30,000 صحیح حدیثیں آپ کو یاد ہے. آپ کو سب کچھ بعد میں ملا, لیکن آپ ہوئے کافر کیوں تھے؟ آپ کسی کو نہیں بتاتے حضرت, لیکن میں آپ سے کہتا ہوں مجھے بتائیں, میں عبرت حاصل کروں گا اس سے کہ میں وہ کام نہیں کروں گا جو کام آپ نے کیا تو کافر ہو گئے. کیوں کافر ہوئے؟ اب سنو. وہ کہتے ہیں میرے بیٹے, جب ہم اس گاؤں میں پہنچے, کون سے گاؤں میں؟ حج کرنے کے لیے جب نکلے کعبۃ اللہ کا, تو ہم نے پڑاؤ کہاں ڈالا؟ وہ گرجا والے گاؤں میں. اس گرجا میں پہنچے تو میں نے لوگوں کو بتوں کی عبادت کرتے تھے, لوگوں کو خنزیر کے ساتھ چلتے پھرتے دیکھا, محبت کرتے دیکھا. تو مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ مجھے یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ یہ غلطیاں کر رہے تھے تو ان کو سمجھانا چاہیے تھا, ہے نا, کہ بھئی یہ مت کرو, ایسا مت کرو. الٹا ان کے یہ جرائم کو دیکھ کر میں نے کہا واہ, یہ تو سب حقیر ذلیل لوگ ہیں, میں کتنا بڑا, میں کتنا بڑا کہ میں محدث, میں حافظ قرآن, میں یہ میں وہ. اور ان میں سے ایک عیسائی میرے پاس آیا کہ آپ مسلمانوں کے عالم میں مجھے مسلمان ہونا ہے. تو میں نے اس کو غرور اور گھمنڈ میں کہا او چل کافر کے بچے نکل یہاں سے. اس کو جھڑکا, اس کا دل دکھایا, اس کو جھڑکا, اس کا دل دکھایا. اس مسلمان ہونے والے عیسائی بندے کو میں نے جھڑک کر کہا او کافر کے بچے نکل یہاں سے. اس کا دل دکھایا. وہی دل دکھانا تھا کہ وہ عیسائی تو بعد میں مسلمان ہو کر ولی ہو گیا اور اس کا ایمان چھین گیا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں دل دکھانے کو؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں, ایک مسلمان ہونے کے لیے عیسائی آیا اور اس کو کہا او چل کافر کے بچے ہٹ, اس کو دھکا دیا, یہ انجام ہوا. جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہو, اس کو گھر کی کنیز سمجھتا ہو, ایک عیسائی جو مسلمان ہونے اور اس کا دل دکھایا چل کافر کے بچے, جو اپنے بوڑھے ماں باپ کا دل دکھاتا ہو, ماں باپ دوائی کو پیسہ مانگے نہ دے, ماں باپ کہیں سفر پہ جانے کے لیے پیسے مانگے نہ دے, عید کے کپڑے خریدنے کے لیے جائے تو اپنے اور اپنے بچوں کے لیے شو روم سے کپڑے خرید کر کے لائے, اور اپنے ماں باپ کے لیے ایسے ایرے گہرے نتو کھرے کپڑے خرید لے. ارے جب اپنے ماں باپ ہمارے لیے عید کے کپڑے خریدنے جاتے تھے تو اپنے لیے ہلکے خریدتے تھے اور ہمارے لیے بھاری خریدتے تھے. پہلے ہمارے لیے جوتے اور چپل خریدتے تھے, پہلے ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے. لیکن کیا دن آیا جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو تم نے یہ دل دکھایا. اللہ اکبر, جو پڑوسیوں کا دل دکھائے. اس لیے مسلمانوں یاد رکھو, سب سے بڑی نیکی ایمان کے بعد یہ ہے کہ تم کسی کا دل خوش کرو, اور کھانا کھلانا اسی کی وہ اسی ترک سے ہے, اسی کی ایک شکل ہے کہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی پہچان یہ ہے, اللہ کے مقبول بندوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی بھوکے کو ایک لقمہ کھلا دے, صرف ایک لقمہ کھلا دے, تو اس بندے کے اور جہنم کے درمیان 70 پردے گرا دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر, یہ حال. اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ 7 پردے گرا دیے جاتے ہیں, اور ایک پردے سے دوسرے پردے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہوتا ہے. یعنی اگر کسی نے کسی بھوکے کو صرف ایک لقمہ کھلایا تو کیا ہو جاتا ہے, اس کے اور جہنم کے درمیان 3500 سال کا فاصلہ پیدا کر دیا جاتا ہے. جب ایک لقمہ کھلانے پر یہ اجر ہے تو پیٹ بھر کھانا کھلانے پر کیا ثواب ہوگا. لیکن اللہ اکبر, نفرتوں کا ماحول ہے, نفرتیں ہی نفرتیں ہیں, منہ کھولتے ہیں تو نفرتیں بکتے ہیں. ذلتوں کا ماحول ہے, ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ کرتے ہیں, ایک دوسرے پڑوسی کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں, کسی کی غیبت ہو رہی ہے, کسی کی آبرو پہ حملہ ہو رہا ہے, کسی کی بیٹی کو اچھا رشتہ آ رہا ہے تو اس کو جا کر کے بہکا رہے ہیں. ان کے یہاں کیا رشتہ کرتے ہو؟ اگر کسی کی اچھی روزی چل رہی ہے تو اس پر جادو کر کے اس کے روزی پہ وار کرنے کی کوشش کرتے ہو. مگر یاد رکھو, تم جادو کر کے اللہ کی دی
دنیاوی نعمت کو نہیں چھین سکتے. شیطان ہلاکان کر سکتا ہے, کسی کو جان سے نہیں مار سکتا, مگر یاد رکھنا کسی کی خوشیاں چھیننے والے اللہ تجھ سے ایسی خوشیاں چھینے گا کہ کبھی تجھے خوشی میسر بھی نہیں آئے گی. اور دوسروں کو خوشیاں دینے والے اللہ تجھے زمین کے اوپر بھی خوشیاں دے گا, تجھے زمین کے اندر بھی خوشیاں دے گا. آج کل لوگ جادو میں بڑے ماہر ہو گئے ہیں. کسی کا کاروبار اچھا چلتے دیکھا, اس پہ جادو کیا. کسی کو صحت مند تندرست دیکھا, اس پہ جادو کیا. یہ سارے کام لوگ کرتے ہیں, مگر یاد رکھو اگر کسی پر جادو کرانے کے لیے تم جادوگر کے پاس چل کر جاتے ہو, میرے آقا فرماتے یہ کفر ہے, کفر. جادوگروں کے پاس جادو کرانے کے لیے جانا کفر ہے. اور جو کسی پہ جادو کرے یا کروائے, خود کرے یا کروائے, شب برات میں اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے, لیکن جادو کرنے کرانے والوں کو معاف نہیں کرتا. اور اگر آپ سوچتے کسی کی خوشی آپ کو تکلیف پہنچاتی ہے, تو یہ خوشی کا تکلیف پہنچانا کہیں نہ کہیں ایمان کا طوطا تو نہیں اڑ گیا. اس لیے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اوروں کی خوشیوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے, اوروں کی خوشیوں پہ وہ جلا نہیں کرتا. تو یہ سرکار غریب نواز جو ہندوستان آئے, ایک بڑا پیغام تھا, دل نہ توڑو, دل نہ توڑو, دل نہ دکھاؤ, دل کا خیال رکھو. اور غریب نواز نے کیسے دلوں کا خیال رکھا, اللہ اکبر. غریب آیا دل کا خیال رکھا, امیر آیا دل کا خیال رکھا, چھوٹا آیا دل کا خیال رکھا, بڑا آیا دل کا خیال رکھا, حتیٰ کہ جان کا دشمن آیا اس کے بھی دل کا خیال رکھا. آپ کو بتاؤں, اللہ اکبر, غریب نواز کے پاس لوگ آتے تھے اور آ کر کہتے تھے, ان کو حلوہ سمجھتے تھے لوگ غریب نواز کو. ایک فقیر ہے انا ساگر کے کنارے درخت کے نیچے آنکھ بند کر کے سر جھکا کے بیٹھا رہتا ہے, ہمارا کیا بگاڑ لے گا, حکومت ہماری, سلطنت ہماری, بادشاہ ہمارے, علم ہمارے پاس, ہواؤں میں اڑنے کا ہنر ہمارے پاس, یہ ہمارے پاس, وہ ہمارے پاس. غریب نواز کے پاس آ کے کہتا تھا, او معین الدین, میں آپ سے مناظرہ کروں گا. غریب نواز کہتے تھے, بہت دور سے چل کر آئے ہو, تھکے ہوئے ہو, جاؤ پہلے کھانا کھاؤ, آرام کرو, پھر جب تھکن تمہاری ختم ہوگی انشاءاللہ پھر دیکھیں گے. غریب نواز کے ان اخلاق کو دیکھ کر مناظرہ کرنے سے پہلے وہ مسلمان ہو جایا کرتے. غریب نواز کا انداز یہ تھا, ان کے اخلاق کیا بیان کروں. آئیے ایک واقعہ یاد آتا ہے. آج کل اگر کوئی اپنی نقل اتار دے, کوئی اپنی نقل اتارنا سمجھتے ہیں نا, ہم جیسے کر رہے, کوئی مذاق میں ویسا کرے, کتنی چڑ لگتی ہے ہمیں, ہے نا, چڑ لگتی نا نقل اتارنے پہ. میرے خواجہ ایک بستی میں اترے, وہاں کچھ بچے تھے غیر مسلموں کے بچے, تو غریب نواز اذان پڑھنے لگے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ کی توحید کا نغمہ گنگنانے لگے. کافروں کے بچے, غیر مسلموں کے بچے جیسے جیسے غریب نواز کہہ رہے تھے, غریب نواز کے بعد وہ مذاق اڑانے کے لیے نقل اتارنے لگے. غریب نواز کو غصہ نہیں آیا. جب اذان مکمل کی تو آسمان کی طرف دیکھ کے کہا, مولا زبان سے اتنے بڑے کلمے نکل گئے, دل ابھی تک گندا ہے. بس یہی کہنا تھا, وہ سارے بچے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن اس کے لیے ظرف بڑا چاہیے, دل بڑا. کوئی اپنی نقل اپنے سامنے اتارے, کوئی ہماری ہچ کرے, کوئی ہمارا تمسخر اڑائے, اور پھر انسان اس سے پیار کرے, اس کے ایمان کے لیے دعا کرے, یہ ظرف ہے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جے پال جوگی جو لڑتا رہا, لڑتا رہا, لڑتا رہا, لڑتا رہا, آخری وقت تک لڑتا رہا, اور اس نے جو کچھ کرنا تھا سب کیا. کیا کمی کی؟ سانپ پھینکے غریب نواز پر, ان کے ساتھیوں پہ. غریب نواز نے کیا کیا, آیت الکرسی پڑھ کے دائرہ کھینچا. اب یہ صرف واقعہ رہ گیا, آیت الکرسی پڑھ کے دائرہ کھینچا. کیوں؟ ہم تو 50 بار آیت الکرسی پڑھ لیں, ہونا کچھ نہیں ہے نا. وجہ خاص بات یاد رکھنا, آیت الکرسی وہی ہے. آیت الکرسی
वही है जो गरीब नवाज ने पढ़ी, वही है जो अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ी, वही है जो मौला अली ने पढ़ी, वही है फारूक आजम ने पढ़ी, वही है रसूलुल्लाह ने पढ़ी। है कोई उसमें कोई कमी बेशी है? कुछ भी नहीं। बदला क्या? क्या बदला? एक आयतुल कुर्सी से जादू खत्म, एक सूरह फलक और सूरह नास से जादू खत्म। लोग जादू से इतने डरे सहमे हैं, मैं मजहबी तबके को भी देख रहा हूं, लोग डरे सहमे। अरे तेरे पास हथियार कितना बड़ा है, सामने वाले के पास लकड़ी है, तेरे पास अल्लाह ने कितना बड़ा कुरान का हथियार दिया। जादू की औकात क्या है कुरान मुकद्दस के सामने, लेकिन काम नहीं आ रहा है उसका पढ़ना उसको। वजह ये है, हमारे बुजुर्गों ने, सूफिया ने कहा कि लज्जत खाने में होती है कि जबान में होती है, ये एक मसला है। और आसान करो इसको, लज्जत चाय में होती है कि जबान में होती है? किस में होती है? साइंस आज तक फैसला नहीं कर पाई। अगर चाय में लज्जत होती है तो उंगली डुबाए तो उंगली को भी लज्जत मिलनी चाहिए। बात बहुत गहरी कर रहा हूँ सूफिया की, क्योंकि आपने गरीब नवाज उन्वान दिया है। ये खानकाहों की बात ऐसे जलसों में लाने की इजाजत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी जुर्रत करता हूँ, लोग नाराज होते हैं। मैं आप अगर समझ रहे हैं तो, अगर लज्जत सिर्फ चाय में है, अगर चाय लजीज है तो उंगली डुबाने से उंगली को भी लज्जत मिलनी चाहिए, हाथ डुबाने से हाथ को भी लज्जत मिलनी चाहिए। लेकिन चाय की लज्जत सिर्फ जबान को मिलती है, दांत को तक नहीं मिलती। और अगर लज्जत जबान में है तो बगैर चाय की भी लज्जत आनी चाहिए जबान को। तो लज्जत चाय में कि जबान में? आप कहेंगे ना इसमें है, ना इसमें है। अब फिर किस में है? फिर किस में है? तो ये महसूस करने वालों के पास है लज्जत। अगर आप कहेंगे चाय में है, जबान में नहीं, जबान में चाय में नहीं, तो चाय में तो उंगली डुबाने पे लज्जत नहीं मिलती। और अगर जबान में है तो टाइफाइड वाले को चाय बुरी क्यों लग रही है? बुखार वाले को शक्कर की चाय कड़वी क्यों लग रही है? तो लजीज किसको लग रही है? जिसको सेहत खुदा ने दी। अच्छा, पागल को चाय पिला के पूछो कैसी लगी, ये हाल, उसको अकल ही नहीं है। तो कुरान है, कुरान में इतना पावर है, आयतुल कुर्सी पढ़ दो तो सारा जादू दूर के दूर रह जाए। आयतुल कुर्सी पढ़ दो तो चोरी ना हो, आयतुल कुर्सी पढ़ दो तो जादू कट जाए। आयतुल कुर्सी पढ़ दो, जहां तक आवाज आए वो सब जिन्नात, शरीर जिन्नातों से महफूज हो जाए। बड़ी फजीलत है आयतुल कुर्सी की। अगर इजाजत दे तो अर्ज कर दूं क्या फजीलत। बहुत प्यारी रिवायत बुखारी शरीफ की याद आई जिसका मफहूम पेश कर। एक मर्तबा माले गनीमत में कुछ अनाज आया, तो मेरे आका ने हजरत अबू हुरैरा से कहा, अबू हुरैरा वो तुमको ड्यूटी देना है, रात को पहरा तुमको देना है। तो देखा कि एक चोर वो गल्ला और अनाज चोरी करने लगा। वो चोर क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने उसको पकड़ा, कहो चोर के बच्चे, अब मैं तुझे बांध दूंगा और रसूलुल्लाह के पास तुझे पकड़ के ले जाऊंगा, तुझे सजा मिलेगी। क्योंकि चोर की सजा क्या है? हाथ काट देना इस्लामी हुकूमत में। उसने बहुत मिन्नत समाजित की, मैं बहुत गरीब हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, वैसा हूँ, मैं अब कल नहीं आऊंगा, वादा करता हूँ, तो आप मुझे छोड़ दें। हज़रत अबू हुरैरा को तरस आया, छोड़ दिया। अब ये कामों में भूल गए, हुजूर से मिले भूल गए। सरकार ने खुद कहा, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, ओ अबू हुरैरा, रात वाले तेरे चोर का क्या हाल है? लोग बुखारी में ये पढ़ के भी अब भी लोग मुनाजरे की बात करते कि इल्मे गैब पे चलो मुनाजरा कर लो। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, अगर ये इल्मे गैब नहीं तो फिर इल्मे गैब किस चीज का नाम है? बुखारी में अबू हुरैरा भूल गए और आका फरमा रहे तेरे रात वाले चोर का क्या हाल है। चलो इतनी बात तो हो गई है ना। अबू हुरैरा ने कहा हुजूर बहुत मिन्नत समाजत कर रहा था, बोला अब नहीं आऊंगा। आका ने बोला वो फिर आएगा, आज वो आज फिर आएगा।
آقا بتا رہے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے. اب یہ علم غیب نہیں تو اور کیا. اچھا ابو ہریرہ نہیں کہتے یا رسول اللہ آپ تو ہمارے طرح بشر ہیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پھر آئے گا؟ کیونکہ وہ ابو ہریرہ صحابی تھے. صحابی کا ایسا گندا عقیدہ نہیں ہوتا, صحابی کا عقیدہ تو قرآنی عقیدہ ہوتا ہے. انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ وہ آئے گا تو آج اس کو پکڑوں گا, اور رات ہوئی پھر وہ آیا, پھر غلہ چوری کرنے لگا. المختصر یہ پھر پکڑا, آج تو تجھے چھوڑوں گا نہیں, میں تجھے حضور کے پاس تجھے لے جاؤں گا. اس نے پھر بہت اب زیادہ گڑ گڑایا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا چلو جاؤ, چھوڑ دیا. پھر کسی کام میں مصروفی حضور سے ملے تو کہا کہ وہ تیرے رات والے چور کا کیا حال تھا ابو ہریرہ, کیا حال تھا تیرے رات والے چور؟ ہاں یا رسول اللہ آج پھر آیا, تو میں نے تو کہا تھا آئے گا. حضور بہت منت کرتا کہ آپ نے کہا آج پھر آئے گا, اور وہ پھر آیا. ابو ہریرہ نے کہا اب تو تجھے نہیں چھوڑوں گا کمبخت, تو جھوٹا وعدہ کرتا ہے, اب نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا چھوڑ, ایک بات بتاؤں گا تجھے کام کی. کہا کیا؟ کہا اگر کوئی رات کو آیت الکرسی پڑھ لینا تو اس کے یہاں چوری نہیں ہوتی. چور بتا رہا ہے, چور بتا رہے چوری کیوں نہیں ہوتی, وہ محفوظ رہتے ہیں بلاؤں سے اور بھی چیزیں. اب کا اتنی بڑی بات بتائی تو چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو سرکار نے کہا کیا حال ہے تمہارے رات کے چور؟ کہا حضور چھوڑ تو دیا, لیکن اس نے کہا جھوٹا تھا لیکن سچ بول گیا. جھوٹا؟ ابو ہریرہ معلوم ہے وہ کون تھا؟ ارے جس نے دیکھا وہ نہ پہچان سکا. یہ میرے نبی کی آنکھیں ہیں, یہ حضور کی آنکھیں ہیں, اور ہے بخاری شریف کی روایت. سرکار نے کہا ابو ہریرہ وہ کون تھا؟ ابو ہریرہ نے کیا کہا؟ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. مومن کی بولی کیا ہے؟ اللہ جانے. منافق کی بولی ہے اللہ ہی جانے, نبی کیا جانے. اور مومن کی بولی ہے اللہ جانے اور اللہ کے بتائے سے اللہ کا رسول جانے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. کیوں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. صحابی کہہ رہے اللہ جانے اور اللہ کا واللہ ورسول عالم, اللہ جانتا ہے, اللہ کے بتانے سے اللہ کا رسول. تو یہ ہے آیت الکرسی کی برکت کہ آیت الکرسی پڑھ لو تو رات بھر محفوظ ہو. حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ اللہ 2 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو رات بھر حفاظت کرتے ہیں. جو صبح پڑھے تو 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں, وہ دن بھر حفاظت کرتے ہیں. لوگ باڈی گارڈ رکھتے ہیں, وہ باڈی گارڈ دھوکہ دے دیتے ہیں. آیت الکرسی پڑھو تو یہ اللہ فرشتے حفاظت کے طور پہ مقرر کرتا ہے. ساتھ نہیں لے جائیں گے. ہماری ڈگریاں یہیں پڑی ہوگی, ہمارا مال یہیں پڑا ہوگا, اولاد سب کچھ یہیں پڑا رہ جائے گا. ہمارے مال پہ سب لوگ ہوج موج کریں گے, حساب ہم نے دینا ہے. ہم نے بہت کچھ کمایا لیکن کمانا چاہیے بھی اور جمانا چاہیے بھی. کماؤ بھی جماؤ بھی, مگر ایک چیز آپ سے کہتا ہوں, جو کمایا وہ بھی اپنا نہیں, جو جمایا وہ بھی اپنا نہیں. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تیرا دنیا میں کیا ہے؟ نمبر 1, جو تو پہن کر پھاڑ دے وہ تیرا ہے, جو تو کھا کے ہضم کر لے وہ تیرا ہے, یا پھر جو تو آخرت کے لیے بھیج دے وہ تیرا ہے. اس لیے جو ہم نے یہاں کما کے آخرت کے لیے بھیجا انشاءاللہ وہ ہمیں ملے گا. اور کیسے کی شان سے ملے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ کی راہ میں دے گویا وہ اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے. اور قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے لین دین کے وقت تو کچھ طے نہیں ہوتا, مگر لینے والا جب دیتا ہے واپس دیتا ہے تو پھر اپنی مرضی سے اس میں کچھ بڑھا کر کے دے سکتا ہے, اس کے لیے اجازت ہوتی ہے. لیتے دیتے وقت یہ کوئی معاملہ نہیں ہوتا. تو یہ اللہ اس کو قرض حسنہ کہہ رہا ہے جو ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. تو گویا کہ آج ہم اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے, کل اللہ جب لوٹائے گا تو اپنی شان کے مطابق لوٹائے گا.